اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی یہ امانتاً مختصر سی اور عارضی ناپائیدار زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹاسک کے ذریعے بہت بھاری ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس بھاری ذمہ داری کو جو سمجھ گیا اور جو سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، وہی کامیابی کے راستے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئے اس ٹاسک کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے، جب امتحان ہوتا ہے تو یہ ایک لازمی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی نوعیت کا امتحان ہو، کوئی بھی طرح کا ٹیسٹ ہو، تو پھر ایسی صورت میں دو چیزیں چھین لی جاتی ہیں، ایک نیند، ایک چین۔ جب تک اس مرحلے سے گزرتا نہیں، نہ نیند ہی آتی ہے نہ چین ہی ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کامیابی کی دھن سوار ہو تو آدمی نیند نہ ملنے کے باوجود، چین نہ پانے کے باوجود دھن میں اتنا رہتا ہے کہ اس امتحان سے کسی بھی طرح صحیح سلامت کامیابی کے ساتھ گزرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ نتیجہ، رزلٹ امتحان کے مطابق ہوگا۔ امتحان جیسا لکھے ویسا نتیجہ ہوگا، جیسا امتحان کا سامنا کرے ویسا نتیجہ ہوگا۔ بہترین اگر کام کرے ہیں، بہترین پرفارمنس رہا تو نتیجہ بھی بہترین، رزلٹ سکسیسفل یا پھر ایکسلنٹ۔ اگر انسان امتحان کو لائٹ لے لیا تو نتیجہ بھی کیسا ہوگا آپ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہر امتحان کے لیے زبردست تیاری لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی امتحان میں ہو، انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، عام زندگی سے زیادہ، عام کام سے زیادہ بڑھن ڈالنا پڑتا ہے جب کہیں انسان کامیابی کے راستے پر آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ مقدس مہینے کی عبادتیں، اس مقدس مہینے کی عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کوئی معمولی بات نہیں، اسے ہلکے میں نہیں لینا۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ بارہا سنتے ہیں، اس میں جو روزے کی فرضیت کی غرض و غایت بتائی گئی ہے کہ اے مومنو، تم پر بھی روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تمہارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں، تمہارے لیے کوئی یہ نیا امتحان نہیں ہے، نئی عبادت نہیں ہے، پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کی غرض و غایت، پرپس کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ لعلکم تتقون پر بہت زیادہ غور کریں، بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا سمجھے کم ہے، جتنا غور و فکر کرے کم ہے۔ لعلکم تتقون جملہ چھوٹا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم سیفلی گزر جاؤ۔ تو یہ جو چھوٹا جملہ ہے، یہ عبادت کا لب لباب ہے، اصل ہے، بنیاد ہے۔ اس پر جتنا غور و فکر کرے، جتنا سوچے، جتنا بڑھن ڈالیں،
اتنا لطف آئے گا, اتنا امتحان آسان سے آسان ہوگا. عزیزان محترم, رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں, آج 9واں دن اسپیڈ سے جا رہا ہے. عبادتیں اپنی جگہ ہیں, عبادتوں کا اجر و ثواب فکس اپنی جگہ ہے. رمضان المبارک میں جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے یہ فکس کر دیا گیا ہے کہ اس کو اجر و ثواب کے طور پر ریٹرن جو دیا جائے گا, ریوارڈ جو دیا جائے گا, ایک فرض کے ایکول, ایک فرض جیسا ادا کرتے ہیں. اور رمضان المبارک میں کوئی بھی فرض ادا کرتے ہیں تو اسے 70 ٹائم ایکول, 70 مرتبہ کے فرض کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یہ جو عبادتوں والا مہینہ ہے, یہ جو سیزن ہے, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس میں کی جانے والی ہر عبادت اسی وقت ویلیبل ہوگی, اسی وقت ویٹیج ہوگی, اسی وقت وہ وزندار ہوگی جب اس کے لیے دو جو شرط بتائے گئے ہیں وہ پورے طور پر ہونا. رمضان المبارک کی ہر عبادت کے تعلق سے یہ 2 کنڈیشن لازماً لائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ, یقین کے ساتھ, پختگی کے ساتھ, جیسا ایمان ہے, جیسا حق ہے ویسا, اور احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ, جب ایسا رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے, معاف کر دیے گئے, مٹا دیے گئے. ومن خام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, اور جو کوئی رمضان المبارک کی مقدس ترین رات لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے, ٹھہرتا ہے, عبادت اور بندگی کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ, کنڈیشن 2 ہی, ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف. تو روزہ رکھنا کمال نہیں ہے, لیلۃ القدر کو جاگنا کمال نہیں ہے, تراویح پڑھنا کمال نہیں ہے, رمضان المبارک کی ساری عبادتیں بجا لانا کمال نہیں ہے. ایگزام میں آدمی اسی وقت سکسیسفل ہوگا, اسی وقت ایکسلنٹ کہلائے گا جب یہ 2 ٹرمز اور کنڈیشن کو پورے طور پر کرے گا. عزیزان محترم, تو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ جو لکھ دیے ہیں وہ اجر و ثواب جیسا ایگزام لکھے ہیں اس کے مطابق ملے گا. تو 2 ٹرمز اور کنڈیشن ہے, 2 ٹرمز اور کنڈیشن پوری کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلا سارا بیڈ ریکارڈ کلیئر کر رہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور یہ رمضان المبارک کی ہر عبادت کے تعلق سے کہا گیا ہے, ایمان اور احتساب, ایمان اور احتساب. آپ جہاں کہیں دیکھ لیں گے رمضان المبارک کی کوئی بھی عبادت ہو, یہ 2 کنڈیشن اور 2 ٹرمز کے تعلق سے آیا ہے. تو اب ایمان کیا ہے اور احتساب کسے کہتے ہیں, اس کی کچھ ڈیفینیشن, اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایمان, بلیف, یقین, صرف زبانی اقرار, زبان سے اقرار کرنا یا ظاہری یقین کا نام نہیں ہے. ظاہری طور پر مان لیے کہ اللہ ایک ہے, رسول خاتم النبیین ہے, مہدی خاتمی ولایت ہے, خالی زبان سے مان لیے, یہ نہیں. بلکہ ایمان اپنے نفس کا ہر لمحہ بلکہ دل کا اللہ کی طرف پوری طرح جھک جانا یقین کا درجہ علم الیقین ہے. جب علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین یعنی حق کو, ایمان کو دیکھ لیا اور پھر حق الیقین تک پہنچ گیا, تب سمجھ لیجئے کہ ہر عبادت میں اللہ کے حضور, اللہ کے حضوری کا, پریزنس آف اللہ کا شعور بیدار خود بخود ہو جاتا. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان کے تعلق سے یہ نہیں کہ صرف زبانی طور پر اقرار کر لیے, ایمان کا تصور یہ ہے کہ پریزنس آف اللہ, یہ کانسیپٹ, یہ نظریہ ہر بات میں, ہر چیز میں, ہر وقت ہمیشہ ہمیشہ ہونا ہے, تب کہیں ایمان کی حلاوت ملتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ایسا نور پیدا ہو جائے جس سے بندہ ہر حال میں اللہ کو حاضر اور ناظر جانے, موجود بھی, دیکھنے والا بھی, پریزنٹ بھی اور واچ کرنے والا جانے. یعنی صرف
روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہو بلکہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرپور ہو جائے، معمور ہو جائے اور بھر جائے، تو ایمان اسی وقت مکمل ہوگا۔ تو جیسا کہ ہر عبادت، رمضان المبارک کی ہر عبادت کے تعلق سے جو دو کنڈیشن اور دو ٹرمز لگائے گئے ہیں، اس میں پہلی ہے ایمان، دوسری ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ ایمان کا اگر لب لباب، ابھی جو تعریف میں نے رکھی ہے اس کا اگر لب لباب شارٹ میں آسان میں سمجھنا ہے تو یہ کہ ہر کیے جانے والے عمل پر اللہ کی نظر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ موجود ہے۔ تو اب کس کے لیے کرنا عمل؟ جو عمل دیکھ رہا ہے، جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، جو پریزنس ہے، جو اجر دے سکتا ہے، جو ثواب دے سکتا ہے، جو پکڑ سکتا ہے، جو عذاب دیتا ہے، تو یہی ایمان ہے۔ دوسری شرط ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ احتساب کا مطلب صرف اجر کی امید رکھنا نہیں ہے، ریوارڈ ملے گا، بدلہ ملے گا، اچھا صلہ ملے گا، ایک نیکی کرے ایک فرض کے مماثل، ایک فرض ادا کرے 70 فرائض، یہ احتساب نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کا ہر لمحہ محاسبہ کرنا، نیت کو ہر وقت پاک رکھنا، عبادت میں اخلاص، پیورٹی کو قائم رکھنا، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے اپنے دل کو ہمیشہ صاف ستھرا کرنا، یہ ہے احتساب، یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہے پیورٹی۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احتساب یہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل میں خود کو کچھ نہ سمجھے، یعنی جو عمل کر رہے ہیں یہ کرنے کے بعد بہت پکڑنا نہیں ہے کہ یہ میں عمل کر لیا اور روزے رکھ لیا، یہ بھی کر لیا، حج بھی ہو گیا، یہ نہ سمجھے، بلکہ اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے بلکہ بندہ یہ احتساب کرتا رہے کہ اپنے عمل میں ہر بلائی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے جانے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو میں رمضان المبارک کے روزے رکھ سکا، اللہ تعالیٰ توفیق دیا، مہلت دیا، سعادت حاصل کرنے کے لیے دروازے کھولے تو حج ہو گیا۔ یہ یعنی بندہ یہ نہ جانے کہ میں نے روزہ رکھا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، مہلت دی، تو کیا ہوا؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہوا احتساب۔ ایمان دل کی حیات ہے، دل کی دنیا ہے، اور احتساب نفس کی نگرانی ہے، یعنی ایمان روح کو زندہ کرتا ہے اور احتساب نفس کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ عبادت ہے، احتساب اخلاص اور نفس کے محاسبے کے ساتھ عبادت۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو روزہ جسم کا نہیں دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا نہیں باطن کا بھی ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں باطن کا بھی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی روزوں کی فرضیت کی غرض و غایت کو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کے ذریعے جو بتا دیا ہے کہ روزہ تمہارے لیے فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے ایک مومن بندے کا ایمان بھی سچا اور پکا ہو، اور احتساب ہمہ وقت، اینی ٹائم، اینی ویئر، اینی سچویشن احتساب کرتا رہے، اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد باقی چیزوں میں ڈلمل ادھر ادھر جا رہے ہیں، رانگ سائڈ جا رہے ہیں، نہیں۔ تو رمضان المبارک کی ساری عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو بڑی چیزوں کو، دو بڑی کنڈیشنز کو لگا کر ایک مومن بندوں کے لیے بتا دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے حضور کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بسا کر رہو۔ جیسا کہ ایک ولی اللہ نے اپنے 4 شاگردوں میں ایک شاگرد کو ذرا امپورٹنس ہی دیتے تھے، تو دوسروں کو حسد جلن ہوتی تھی کہ ہم بھی اتنی صحبت میں رہیں، ہم بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں، لیکن یہ پیر صاحب جو ہے ہمیشہ فلاں پر بڑے مہربان رہتے ہیں۔ جب یہ خبر پیر صاحب کو ملی، اب انہوں شروع کرے اپنا امتحان۔ جو 3 تھے اور جس سے وہ جلتے تھے وہ 4 کو بلا لیا، بلا کر کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، تم لوگ یہ مرغی لے جاؤ اور ایسی جگہ حلال کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو۔ اب 4 کے 4 ان کی صحبت میں تھے، اب 4 کے 4 کیا کر رہے ہیں کہ پیر کا حکم ہے کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ پر مرغی کو ذبح کرنا ہے۔ ایک نے دیکھا کہ کہاں جانا، جنگل کا رخ کرے، جنگل میں دور گئے، پھر بھی دیکھا کہ یہاں پر بھی چرند پرند کی نظر پڑ جائیں گی، اندر گھسے،
کسی نے کوئی اور غار میں گھس گیا، کسی نے، تینوں نے اپنی اپنی کوششوں سے اپنی اپنی لیول سے مرغی ذبح کر کے پیر کی خدمت میں لا لی کہ ہم ایسی جگہ ذبح کرے کہ کسی کی بھی نظر نہیں پڑی۔ چوتھا جو بندہ تھا وہ مرغی کو زندہ سلامت پیر کے پاس لا لیا۔ اب پیر سوال کرے کہ تم نے کہاں ذبح کیا، تو اس نے ذبح کرنے کی وہ جگہ بتا دی جہاں پر واقعی کوئی نہیں دیکھا۔ دوسرے سے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں غار میں ایسا اندر گیا اور جہاں جانے کے بعد کسی نے نہیں دیکھا وہاں کر دیا۔ تیسرے سے پوچھا تو میں نے بھی یہاں پر اس طرح سے ذبح کر دیا۔ چوتھے سے پوچھے کہ بھئی تو نے زندہ مرغی کیوں لا لیا، ذبح کیوں نہیں کیا، بتا وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں جہاں جہاں جاتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ حاضر اور ناظر ہے، اس لیے میں یہ مرغی کہیں بھی نہیں کاٹ سکا۔ تو ایمان کا یہ لیول ہے۔ گناہ کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کمرے بند کر لو، ونڈو بند کر لو، اندھیرا کر لو، کچھ بھی کر لو، رضائی کے اندر ہو، کہیں بھی ہو۔ لیکن تو یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر اور ناظر جانے۔ پریزنس آف اللہ کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے کہ آدمی جہاں بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شوق کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے وہی سچا متقی ہوتا ہے۔ تنہائی میں جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، پرائیویسی میں اس کا جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہی اس کی اصلیت ہوتی ہے۔ اگر اچھا ہے تو پھر متقی۔ تو اسی لیے اپنی تنہائی کو پاک بنانا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ پورا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں یہی بتا رہی ہے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، نہ باقی میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ آج قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ قیامت کے قریبی زمانے میں حلاوتیں خالی کھانوں میں آ رہی ہے، اس میں بھی ڈپلیکیٹ ہوگا، عطر کی بھی بو چلے گئی، پانی بھی مصنوعی ہوگا، ہر چیز ڈپلیکیٹ ہوگی، اصلیت نہیں رہی۔ قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1450 سال پہلے سارے صورتحال کو بیان کر دیا قیامت کے قریبی زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ آج نماز پڑھ رہے ہیں، بتائیے ایمان سے کہ کیا حلاوت مل رہی ہے، کیا پریزنس آف اللہ کا تصور ہے یا نہیں۔ یوں ٹھہرتے ہی وسوسے شروع ہو گئے، شیطان جکڑ دیا گیا ہے، لیکن نفس کھلا ہے۔ نفس شیطان کا بھی ابو ہے، وہ نفس برباد کرتا ہے۔ میں ایک ایسی حدیث شریف رکھتا ہوں کہ آج جو نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، روزوں میں، اللہ کے ذکر میں یکسوئی جو نہیں ہے، اور حج کر رہے ہیں لیکن کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ حدیث شریف رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برسوں پہلے، صدیوں پہلے یہ ارشاد فرما دیے تھے کہ سیاتی زمان علی امتی یحبہم خمسن وینسون خمسن، ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 سے محبت کریں گے، 5 ایٹم سے محبت کر رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے اور متاع دنیا کی محبت سے، دنیا کی مال و متاع سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ پہلی بلا اللہ کے نبی جو فرمائے، آج محبت دنیا کی ہے، دنیا کے مال و متاع کی ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان قریب ایسا زمانہ آئے گا 5 چیزیں محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دوسری بات وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ مال سے محبت کریں گے اور حساب یعنی آخرت کے حساب کو بھول جائیں گے۔ تیسرا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مخلوق سے محبت کریں گے، مخلوق سے یاری کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھا وہ یہ ہے کہ وہ یحبون الذنوب وینسون التوبۃ، اور چوتھا یہ ہے کہ گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ یحبون القصور وینسون المقبرہ، پانچواں یہ ہے کہ محلات سے، بلڈنگوں سے محبت کریں گے اور مقبرہ، خبروں کو بھول جائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جب 5 یہ چیزوں سے محبت بڑھ گئی اور 5 چیزوں کو بھول گئے تو ایمان کی حلاوت کہاں رہے گی، اکاؤنٹیبلٹی کہاں آئے گی؟ موت کو ہی بھول گیا، خبر کو ہی بھول گیا، حساب و کتاب کو ہی بھول گیا، دنیا بنانے والے کو بھول گیا اور دنیا کے مال و متاع کی محبت میں گرفتار ہو گیا، تو پھر روزہ کیا اس پر اثر انداز ہوگا۔ رمضان المبارک میں بھی وہی شیطانی حرکتیں، وہی شیطانی صفات کے ساتھ زندہ رہے گا۔
وہی دنیا متاع دنیا کی محبت میں ترگی ترگی ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتا رہے گا، نہ نماز میں حلاوت نہ روزے میں حلاوت۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس پورے کا پورا مہینہ ہمیں آپ کو سب کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے تقوی کیا ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مائل کرنا چاہیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور متقی کون ہوتا ہے، تو متقی کی خصوصیات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے ٹریننگ والے اس مقدس مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کریں، اس طرح سے ہم پلاننگ کریں کہ ایمان اور احتساب دونوں صفتوں کو پورے طور پر سوچے سمجھے غور و فکر کرے اور اس کے بعد پوری ایمانداری کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ان دونوں صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان دونوں صفتوں میں رکاوٹ بننے والی، روڑے اٹکانے والی اور ان دونوں صفتوں سے ہمیں دور کر دینے والے سارے چیزوں سے، کاموں سے، ایکٹیویٹیز سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔